ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، بزرگان ملت، سب سے پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آپ صحیح سے بیٹھیے، اس طرح بیٹھنا منع ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ اشہر حج سے گزر رہے ہیں، حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے حجاج کرام کا قافلہ بیت اللہ کی طرف روانہ ہونے جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنی انتہائی ضروری ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین جس ممالک سے جتنے بھی حجاج کرام جا رہے ہیں،
اللہ رب العالمین ان کے سفروں کو آسان بنائیں اور ان کے حجوں کو قبول فرمائیں، اور ہر سال کی طرح ان سال بھی امن سکون چین اور پرامن کے ساتھ حج کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین کے لیے اس گھر کا طواف کرنا، اس گھر کی زیارت کرنا، اس کا قصد کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص بھی انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، نہیں جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جان لے اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر پوری دنیا مل کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگ جائے، اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بندہ جب بن جائے، اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں۔ اگر آپ اس کا انکار کریں گے، اگر آپ فریضہ حج کو نہیں ادا کریں گے استطاعت رکھتے ہوئے بھی، آپ گنہگار ہوں گے، آپ اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، خود آپ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بندے بنیں گے۔ یہ حج جو ہے اسلام کے ارکانوں میں سے 5واں رکن ہے اور انتہائی اہمیت کے حامل رکن ہے، انتہائی اہمیت کے حامل رکن ہے۔ جس شخص کے اندر استطاعت موجود ہے، اللہ رب العالمین نے طاقت اور قوت سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، طاقت بھی ان کے پاس موجود ہے، ایسے شخص پر حج کا فریضہ ادا کرنا واجب اور ضروری بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی غلط فہمی یہ پیدا ہوا ہے کہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے اسی وقت جاتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں، جب ہماری ہڈیاں کام کرنا بند کر دے، ضعیف ہو جائیں، تبھی ہم پر حج فرض واقع ہوتا ہے۔ نہیں، جس وقت آپ مستطیع ہوئے، جس وقت آپ کے پاس اتنے مال و دولت جمع ہو گیا کہ آپ بیت اللہ کی زیارت کر سکیں، سفر حج کا جو اخراجات ہیں اس کو برداشت کر سکیں، آپ کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا اسی وقت سے آپ بیت اللہ کی زیارت کریں، آپ اس گھر کا قصد کریں، آپ حج اور عمرہ کریں، حج کریں۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے ہر انسان کے لیے جو بھی اس کا استطاعت رکھتا ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع اور بڑی بلیغ نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت میں ہے 1337 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکل عامن، کہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے اپنے سوال کو دہرایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، آپ خاموش رہے۔ 3 مرتبہ پوچھا، آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ سائل، کہاں ہے وہ سائل جو پوچھنے والا تھا، جو پوچھ رہا تھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں صرف لفظ نام کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا،
ہر صاحب استطاعت پر ہر سال فرض کرنا واجب اور ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اپنے امتیوں کو یہ پیغام دلانا چاہ رہے تھے، پیغام دینا چاہ رہے تھے، میں جتنا بولوں اس پر عمل کر لوں۔ زیادہ قرید کر کے سوال کرو گے مشقت میں پڑ جاؤ، زیادہ سوال کرو گے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بن جاؤ۔ اسی لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ قاعدہ، شریعت کا قاعدہ یاد رکھیں۔ آپ کے پاس جو شریعت کی تعلیمات پہنچتی ہیں آپ کو منوعاً اسی طرح سے مان لینا ہے۔ اگر آپ زیادہ قریدنے چلے جائیں گے، اگر آپ زیادہ ادھر ادھر کے سوالات کرنے چلے جائیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے، آپ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اسی لیے شریعت نے جس طریقے سے بتلا دیا، جو اعمال جیسے بتلا دیا، چاہے وہ ہمارے ذہن میں آئے یا نہ آئے، ہمیں منوعاً تسلیم کر لینا ہے، اس پر مان لینا ہے، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ حج اپنی زندگی کے آخری عمر میں ادا کیا۔ حج تو پہلے فرض ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فریضے کو ادا کیا۔ کیوں؟ ان کے وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ جو فتح ہوا سن 8 ہجری میں ہوا، مکہ جو فتح ہوا سن 8 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے جو ہے لوگ خانہ کعبہ کے طواف بھی کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی طواف کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، کفر کے حالات میں رہتے ہوئے وہ حج کیا کرتے تھے۔ لیکن حج کے اندر بہت ساری غلطیاں تھیں، بہت ساری خطائیں تھیں، بہت ساری ان کے اندر غلاظتیں موجود تھیں، بہت ساری میں عقیدے میں بگاڑ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جب تک ان عقیدے کو سدھار نہ پیدا کر دیا جائے، جب تک حج کو ان غلطیوں سے پاک نہ کر دیا جائے، تب تک میں حج نہیں کروں گا اور میں حج کر کے ان لوگوں کا شاہد نہیں بنوں گا، ان لوگوں کا گواہ نہیں بنوں گا۔ اور جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، مشرکین مکہ کو، مشرکین کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے منع فرما دیا، مسجد حرم کے اندر داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج متعین کر کے حج کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو آپ نے روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 9 ہجری میں لوگوں کو حج کرایا، اور جتنے عقیدے کی بگاڑ موجود تھی، جتنے غلط فہمیاں لوگوں کے اندر موجود تھی، جتنے غلاظتیں تھیں، جتنی برائیاں تھیں جو شریعت کے خلاف کام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں تک پہنچا دیا اور لوگوں کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے جو مشرکین مکہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، برہنہ ننگے طواف کرتے تھے، کپڑوں پر، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم اس کپڑے کو پہن کر گناہ کے کام کرتے ہیں، نافرمانیوں کے کام کرتے ہیں، اس کپڑے کو پہن کر اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہیں، اور اس کپڑے کو پہن کر ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہیں، کیسے ان کے گھر کی طواف کریں۔ ان کے ذہنوں کے اندر، یہ دل و دماغ کے اندر یہ بات موجود تھی۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان 2 بت رکھے ہوئے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے، ان کی تاریخ یہ ہے کہ 2 جو بت موجود تھے، ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ برہنہ طواف کرتے ہوئے دونوں نے غلط کام کر چکا تھا مسجد حرم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو مسخ کر دیا تھا،
بعد میں چل کر کے وہی بت کا شکل اختیار کر کے صفا اور مروہ کے درمیان نصب کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے سعی کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حرج محسوس کیا کہ ہم کیسے صفا و مروہ کی سعی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ شعائر اللہ میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اور جو شخص حج اور عمرہ کرے ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ صفا و مروہ کی سعی کرے، یعنی ان کے لیے صفا اور مروہ کے سعی کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعائر اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کا صفا و مروہ کی سعی کریں، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ کفار مکہ جو ہے تلبیہ پکارتے تھے، اسی طرح سے تلبیہ پکارتے تھے، لیکن تلبیہ کے آخر میں وہ تھوڑی سی شرک کی غلاظتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ہوا تملک ہوا لک تملک وما ملک، یہ اتنا لفظ اضافہ کرتے تھے، کہتے تھے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، تیرے کو کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے، صرف یہاں پر شرک کرتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے۔ ہر قبیلے کے اندر الگ الگ بت تھا، ہر قبیلے کے لوگ الگ الگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو پہنچانے والے ہیں، جیسے آج کے مسلمان بھی کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر بڑے دھوم دھام سے یہ کہتے ہیں، سینہ تان کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہیں، یہ ہماری بات کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کفار و مشرکین کا عقیدہ کہاں تھا اور آج کے مسلمانوں کا عقیدہ کہاں پر ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، آپ غور کر کے دیکھیں کہ ان کے درمیان، ان کے عقیدوں کے درمیان اور مسلمان آج کے نام نہاد مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ جو اس کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین تیرا صرف ایک شریک ہے لیکن اس کا بھی تو مالک ہے، تیرا ایک شریک ہے لیکن اس کا بھی تو مالک ہے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر ان ساری غلاظتوں کو ختم کر دیا، ان سارے عقیدے کے بگاڑ کو ختم کیا۔ ختم جب ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جم غفیر کو لے کر کے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، اور آپ نے اپنی آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، اپنا حج مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نماز کے متعلق بتلا چکے تھے، عملی تصویر لوگوں کے سامنے بتلا چکے تھے، عمل کر کے دکھلا چکے تھے، روزے کے متعلق بتلا چکے تھے، زکوٰۃ کے متعلق بتلا چکے تھے، اور توحید کے متعلق بتلا چکے تھے۔ جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، 4 ارکان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیہ طور پر بتلا چکے تھے، ایک رکن باقی تھا، حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اس حج کو مکمل کیا، اور تاریخ کے روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی تعداد اتنی زیادہ تھی، جو سب سے زیادہ مشہور تعداد بتلائی جاتی 1,24,000 کے قریباً صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی۔ اتنی بڑی جمع غفیر، اتنی جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیک وقت حج کر رہے تھے، اور وقوف عرفہ کے وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات بھی نازل ہوئی جو وقوف عرفہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقوف عرفہ ہی اصل حج ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر چکے تھے، متنبہ کر چکے تھے، اب آپ کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی نصیحتیں کی، ایسی ایسی وصیتیں کی، ایسی نصیحتیں کی جیسے لگتا ہے کہ وہ نصیحت نہیں وصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، مسلم شریف کی روایت میں ہے 1218 نمبر کی حدیث ہے، انی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن تضلوا، گمراہ تم ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ اس لفظ پر غور کریں کہ آپ اس لفظ پر غور کریں، انی قد ترکت فیکم، میں ایک چیز تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے آپ اپنے آخری پیغام دے رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور اسی حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انتہائی جامع اور بلیغ خطبہ دیا جس کے ذریعے سے تاریخ انسانی نے ایسے خطبے کبھی نہیں دیے۔ آپ نے انتہائی جامع نصیحت کی اور جامع وصیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو تم کہ کیا میں رسالت کی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ڈالی تھی، جو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی، کیا میں تم لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں؟ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیک زبان ہو کر کے یہ کہا کہ ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو ذمہ داری عطا کی تھی اس سارے مکمل طور پر آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچا دیا۔ ہم اس بات پر گواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات پر گواہی طلب کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا۔ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری نصیحت، وہ آخری وصیت کو ہم بھلا چکے، اس کو فراموش کر چکے۔ اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ حج جو ہے، یہ حج انتہائی اہم اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ جس شخص جو صاحب استطاعت ہے، جو حج کا خرچ، جو اخراجات ہیں برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ان کے لیے حج کرنا واجب اور ضروری ہے۔ حج ہمیں بہت ساری چیزوں کے سبق پڑھاتا ہے، سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ نعمت کی شکر گزاری کا سبق دیتا ہے۔ حج کے ذریعے سے ہم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں 2 طریقے سے۔ حج کے اندر، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اپنے جسم کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، دونوں چیزوں کے مجموعے کی عبادت ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور جو ہے اس کا جزا اور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، جنت کے سوا اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی حج مبرور کرنے والا ایسا حج جو تمام غلطیوں سے پاک ہو، ایسا حج جو حج کرنے کے بعد انسان اپنی زندگیوں کو سدھار لے، اپنے اندر سدھار پیدا کر لے، اپنے دلوں کے اندر تقوی پرہیزگاری کو پیدا کر لے، ایسے شخص کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین حج کرنے والوں کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے حج جو ہے یہ ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ یہ توحید کا سب سے پہلی چیز جو توحید کا درس دیتی ہے، یہ توحید کا درس دیتی ہے، کیونکہ
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کی اجازت دی، جگہ متعین کیا، تو ان کی ایک ایک اینٹ اور ان کی ایک ایک چیز جو ہے توحید کے بنیاد پر رکھی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ حکم دیا، یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ حکم دیا کہ فلاں جگہ پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرو، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اس گھر کی تعمیر جو ہے توحید کی بنیاد پر ہونی چاہیے، شرک کے بنیاد پر نہیں، کسی دوسرے عقیدے کے بنیاد پر نہیں، بلکہ توحید کے بنیاد پر ہونی چاہیے، اللہ وحدہ لا شریک کے بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، اس گھر میں رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اس گھر کو کھلا رکھو، پاک صاف رکھو۔ اور حجاج کرام جو جاتے ہیں، جا کر کے تلبیہ پکارتے ہیں، اس میں بھی اس کے اندر عقیدہ توحید کا درس موجود ہے۔ وہ جو تلبیہ پکارتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے 1184 نمبر کی حدیث ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکارتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین ہم حاضر ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہم حاضر ہیں، یہ اللہ تعالی ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ اللہ رب العالمین ہم تیرے دربار کے اندر حاضر ہیں، اور ان الحمد والنعمت، اور تیرے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور اسی طرح سے تو ہی ہر چیز کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ حج کرنے سے انسان کے دلوں کے اندر وہ ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے، وہ ایمان کی روحانیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم ان شعائر اللہ کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر کو دیکھتے ہیں، اور ان تاریخی مقامات کو دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر یقین، اللہ رب العالمین پر توکل اور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسلاف کرام کی یاد ہمیں دلاتی ہے کہ اسلاف کرام نے، ہمارے سلف صالحین نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، دین ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں اور کتنی صعوبتیں برداشت کی، یہ ساری چیزیں ہم یاد دلاتی ہیں۔ ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس گھر کا طواف کر کے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ جو بھی شخص اس گھر کا طواف کرتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، تو گویا وہ ایسے گھر واپس لوٹتا ہے کہ گویا کہ ان کی ماں نے آج ہی جنا ہو۔ جیسا کہ جب چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا، اس پر کوئی گناہ نہیں، کسی طرح کے کوئی گناہ، حج اور عمرہ کرنے سے اسی طرح سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، حج کرنے سے انسان اسی طرح سے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حج جو ہے ہمیں ذکر الہی کی ترغیب دلاتی ہے، ذکر الہی کی ترغیب دلاتی ہے، شروع سے لے کر کے آخری تک دیکھیں، اس کے اندر ہر طرح کی ذکر و اذکار موجود ہیں۔ ہم کتنے گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے جمعیت و جماعت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سارے لوگوں کے لیے دعائیں کریں، سارے لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ خصوصی طور پر اپنے ملک ہندوستان کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہندوستان کے اندر جو مسلمان بھائی ہیں ان کو امن اور چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضرور دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اپنے جمعیت و جماعت کے لیے دعائیں کریں، اپنے جماعت کے افراد اور ساتھیوں کے لیے دعا کریں، ضرور اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور
ایک دعا آپ یہ بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہم جو بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو اس دعا کے اندر اتنی طاقت پیدا کرنا کہ وہ دعا ہماری قبول ہو جائے، تیری بارگاہ سے رد نہ ہو۔ بڑی جامع چیز ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم جو بھی دعا کریں، جس طرح سے بھی دعا کریں، اللہ رب العالمین تو اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے، مستجاب الدعات اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دینا۔ یہ دعا آپ ضرور کریں، خصوصی طور پر اپنے ملک کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور جو بھی شخص ایمان کے حالات میں، موحد کے حالات میں گزر چکے ہیں ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، صرف اپنے ان کی فکر نہیں ہوتی، ان کا فکر سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے سارے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اسی طرح سے حج جو ہے ہمیں صبر اور استقامت کا بھی دعوت دیتا ہے۔ دیکھیں حج کے موقع پر کیا ہوتا ہے، وہ عمومی طور پر سخت گرمیوں کا زمانہ ہوتا ہے، انسان کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے اور لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو کچھ تکلیف پہنچے، لیکن اس پر بھی ہمیں صبر استقامت کا دامن تھامے رہنا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم گئے ہیں وہ مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سے حج جو ہے، یہ حج اتنی بڑی اہمیت کہ حامل چیز ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بعد سب سے افضل عمل قرار دیا۔ جہاد کے بعد ایمان اور جہاد کے بعد ایمان کے اور جہاد کے بعد سب سے افضل جو چیز قرار دیا وہ حج کو قرار دیا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے 1519 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ وقیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مبرور، حج مبرور۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ بار بار یہ لفظ سننے میں آتا ہے۔ حج مبرور ایسے حج کو کہتے ہیں کہ جو حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے گئے، اس کے اندر کوئی رفث کام، کوئی برے کام، کوئی غلط کام نہ کیے گئے، کوئی غلط کام نہ کیے گئے، پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو حج کیے گئے ہوں، اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور حج کرنے کے بعد وہ اپنی زندگیوں کے اندر سدھار پیدا کر لیں، اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کو پیدا کر لیں۔ شاید شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بات بڑی پیاری بات لکھی ہے، ایک انسان جو ہے اپنے نیک اعمال کو کیسے پہچان سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہمارا۔ خصوصی طور پر انہوں نے رمضان کے سلسلے میں کہا ہے کہ ایک انسان رمضان میں جو بھی عبادتیں کرتا ہے، کیسے انسان کو پتہ لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہمارے اعمال کو قبول فرما لیا، ہم جتنی عبادتیں کی وہ قبول فرما لیا۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک انسان جس طریقے سے رمضان میں نیک عمل کر رہا تھا، اگر وہ رمضان کے بعد بھی وہی عادتیں، وہی اطوار رمضان کے بعد بھی پیدا ہیں، تو ایسے شخص کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو قبول فرما لیا۔ ایک مومن جو ہوتا ہے صرف ایک وقت کے لیے نہیں عمل نہیں کرتا، ایک وقت کا عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ عمل کرنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں، وہ کبھی چھوڑتا نہیں اس عمل کو۔ ایک مومن جو ہے ایک مہینے کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ عمل کرتا ہے۔ دل کے اندر جو پراگندگی پیدا ہوتی ہے، اس پراگندگی کو پھینکنے کے لیے، دور بھگانے کے لیے یہ چیزیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مستطیع بنایا ہے، ہمیں طاقت بنایا، ہمیں ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت سے نوازا ہے، تو ہم ضرور ایک مرتبہ زندگی کے اندر حج ضرور کریں۔
آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، بہت سارے تاریخی مقامات اور تاریخی چیزیں اور اسلاف کے کارنامے دیکھنے ملیں گے۔ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، آپ کے دلوں کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوگی، اور جس شخص کے دل کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے وہ انسان کبھی بھی گناہوں کے کام میں آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو شخص بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خوش نصیب فرمایا۔ لیکن جو مستطیع نہیں ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے کہ ہم حج عمرہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی شریعت نے اعمال بتلائے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان اعمال کو اختیار کر لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج اور عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ ہفتہ چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ رب العالمین تو ہماری گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں سے جو شخص مریض ہے اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی پریشان ہے اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی موحد کے حالات میں، ایمان کے حالات میں، توحید کے حالات میں اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین جنت کے اندر تو انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین ملک ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں یا اللہ رب العالمین تو ملک کے حالات کو درست فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین ظالم حکمراں کو تو ہم پر مسلط نہ فرمانا۔ یا اللہ رب العالمین ظالم حکمراں کو تو ہم پر مسلط نہ فرمانا۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ شوق اور وہ جذبہ پیدا فرما دے تاکہ ہم تیری عبادت 5 وقت کی نمازیں بجماعت ادا کرنے والے بن جائیں، تیری اطاعت و فرما برداری کرنے والے بندے بن جائیں۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے یا اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کلیہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان اور اسلام کے حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے حالات میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف